ما کان للنبی، اجازت نہیں ہے پیغمبر کو، والذین آمنوا، اور ان کو جو ایمان لائے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ یہ دعائے مغفرت کر لے مشرکوں کے لیے، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ مشرک رشتہ دار بھی ہو، من بعد ما تبین لہم، بعد اس کے کہ ان کے سامنے واضح ہوا، انہم اصحاب الجحیم، کہ بے شک وہ مشرک جہنمی ہیں۔ ابو طالب کے مرنے کا وقت آیا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بار بار کہا، یا امی قل کلمتاً احاج لک بہا عند اللہ، اے چچا جان کلمہ پڑھ لے تاکہ میں شفاعت کر سکوں۔ صنادید شرک موجود تھے، بڑے بڑے سرغنے کفر کے، انہوں نے کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، بھتیجے سے ڈر کر اپنا پرانا دین چھوڑتے ہو؟ اس نے کہا علی ملت عبد المطلب، اور حضرت کی طرف دیکھا کہ حضرت غمگین بیٹھے ہیں، تو آپ نے ابو طالب نے برجستہ کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، مجھے پتا ہے تمام دینوں میں بہترین دین حضرت محمد کا ہے۔ لَوْلَا الْحَذَارُ أَوْ عَارُ مَصَبَّةٍ، اگر قوم کے تانے کا ڈر نہ ہوتا، لَوَجَدْتَنِي سَمَحًا بِذَاكَ مُبِينًا، تو میں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ اور ابو طالب کفر پر مر گیا، پیغمبر وہاں سے اٹھے، وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، بخاری، اور ان کی آنکھیں بہہ رہی تھی۔ اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت آپ نہیں دے سکتے، یہ میرا کام ہے۔ اللہ اللہ، اس سے تو پتہ چلا کہ ہدایت دینا تو چھوڑو، ہدایت کی سفارش بھی جائز نہیں، منع فرما دیا۔ اللہ اللہ، نہیں یہ اجازت پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ وہ مغفرت کی دعا کرے مشرکوں کے لیے، اگرچہ وہ مشرک رشتہ دار ہو قریبی، بعد اس کے کہ پتہ چلے کہ بے شک یہ جہنمی ہے۔ اب ایک اشکال تھا کہ فرمایا نبی کو اجازت نہیں نہ مسلمانوں کو کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے، صاف ستھری آیت ہے، شامی و عالمگیری پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر نہیں، صاف آیت ہے۔ اشکال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر باپ کے لیے کیوں دعا کی تھی؟ جواب، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ ابراہیم لِأَبِيهِ، نہ تھا استغفار ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے، إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، مگر ایک وعدے کی وجہ سے جو وعدہ فرمایا تھا ان سے، ایک وعدہ منہ سے نکلا تھا تو دعا کی۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جب حضرت کو پتہ چل گیا انہ عدو للہ، کہ وہ خدا کا دشمن گزر گیا، تبرأ منہ، حضرت بیزار ہوئے اس سے۔ دیکھیں سورۃ برات ہے نا، التبریہ من المشرکین، کہاں کہاں چل رہا ہے۔ خبردار کہ دعائے مغفرت کی، خبردار کہ ان کے یہاں نماز پڑھی، خبردار کہ ان کے لیے ان کے جنازے پڑھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ باپ تو دشمن مرا ہے، پس بیزار ہو گئے ان سے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت نرم خو اور بردبار تھے۔ یہ لوگ اتنے کافر و مشرک کیوں ہیں کہ ان کا جنازہ تک پڑھنا جائز نہیں اور دعائے مغفرت؟ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، نہیں ہے اللہ کہ بے راہ کر لے کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد، حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ واضح کر دے ان کے لیے وہ چیزیں جس سے بچنا چاہیے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ کا راج ہے آسمان و زمین میں، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتے ہیں وہ مارتے بھی،
وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، یقیناً رحمتوں سے متوجہ ہوئے اللہ پیغمبر پر، اور یقیناً توبہ قبول کی اللہ نے مہاجر و انصار کی۔ الذین، وہ مہاجر و انصار، اتبعوہ، جنہوں نے پیغمبر کا اتباع کیا، فی ساعۃ العسرۃ، تنگی کی گھڑی میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ قریب تک ٹیڑے ہو جاتے دل ایک جماعت کے ان میں، ثم تاب علیہم، پھر اللہ رحمت سے متوجہ ہوئے، یعنی ان کی توبہ قبول کی۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ ان پر نرمی کرنے والا مہربان ہے۔ تمام مہاجرین و انصار کی توبہ قبول ہوئی، جن سے کبھی بھی لغزش ہوئی ہو، کبھی کوتاہی ہوئی۔ وعلی الثلاثۃ الذین، اور ان 3 آدمیوں پر بھی اللہ متوجہ ہوئے، یعنی کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع۔ مرارہ نہیں کہو، مرارہ کہو، بضم المیم کہو، مرارہ۔ جو توفیق کے باوجود، ایمان کامل کے باوجود، باعمل اور باکردار ہونے کے باوجود، سب کچھ سامان و ساز و اوزار موجود ہونے کے باوجود، تبوک جیسے ضروری لڑائی میں شریک نہیں ہوئے۔ علامہ آلوسی نے روح المعانی میں اس جگہ 2 قول کیے ہیں۔ ایک قول یہ کیا کہ تبوک میں سب کا جانا فرض عین تھا، اس لیے نہ جانے والوں پر وعید شدید ہے۔ اور دوسرا قول یہ کیا کہ جس غزہ میں پیغمبر شریف کو، وہ فرض عین جہاد ہوتا ہے۔ یہ دوسرا قول بڑا عجیب ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ جب پیغمبر چلے گئے تو امت کو نہ جانا بغیر اجازت کے نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ رحمتوں سے متوجہ ہوئے ان 3 آدمیوں پر، خلفوا، جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا۔ بخاری شریف میں کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ خلفوا کا معنی یہ نہ کرو کہ وہ پیچھے رہ گئے تھے، یہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ مرجعون لامر اللہ، جن کا معاملہ ملتوی ہے اللہ کے فیصلے آنے تک۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین، بما رحبت، اس کے وسیع ہونے کے باوجود، وضاقت علیہم انفسہم، اور تنگ ہو گئی ان پر جی ان کے، وظنوا، انہوں نے خیال کیا، اللہ ملجا من اللہ، کہ نہیں ہے پناہ کی جگہ اللہ سے، الا الیہ، مگر اس کے پاس۔ ثم تاب علیہ، پھر اللہ رحمت سے متوجہ ہوئے ان پر، لیتوبوا، تاکہ یہ توبہ کر سکیں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ خوب توبہ قبول کرنے والا، رحم والا ہے۔